آسانے کا شکریہ. بات کریں محمد اورنگزیب صاحب سے. اصلاحات دکھ کیوں نہیں رہی؟ رائٹ سائزنگ ہوئی ہے تو پیسے بچ کیوں نہیں رہے؟ پینشن ریفارمز کیوں نہیں دکھ رہے؟ ان کنورسیشن ود محمد اورنگزیب صاحب, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کرپٹو کا ہماری معیشت کے اوپر؟ اینڈ ہاؤ فاسٹ ول یو سیٹ اپ دا کرپٹو کاؤنسل کہ پاکستان لنک ہو جائے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ اینڈ آف کورس ایکسچینج لائسنسز وغیرہ پہ بھی ابھی کام نہیں شروع ہوا. تو بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ایکچولی دا کرپٹو کاؤنسل واز فارمڈ ارلیئر دس ایئر. سو آئی چیئر دیٹ کرپٹو کاؤنسل. اس میں گورنر ہیں سینٹرل بینک کے, اسٹیٹ بینک کے, چیئرمین سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن بلال بن ثاقب جو اس کو آگے لیڈ بھی کر رہے ہیں. اس میں سیکرٹری آئی ٹی ہیں, سیکرٹری لا ہے. انڈر دیٹ وی ہیو ناؤ گون ٹورڈز موونگ ٹورڈز اے ورچوئل ریگولیٹری اتھارٹی. تو اس کا جو پی وارا کا جو آرڈیننس آیا پہلے, اور پھر اب سینٹ فائنانس کمیٹی میں وہ بل ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو نیشنل اسمبلی میں لے کے جائیں گے. اینڈ دس از دا اتھارٹی مہر وچ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایوری تھنگ اراؤنڈ the licensing of the exchanges etc. What timeline are you looking میں at? صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمیں میں آپ کو بتا دیکھیں, ہم اس میں ایک تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وی شوڈ ناٹ ری انوینٹ دا ویل. جو جورسڈکشنز آلریڈی اس پہ کام کر چکی ہیں, ویدر یو ایس, سنگاپور, یو اے ای, ہم نے سکسیس ٹرانسفر کیا ہے, اور جو ہمیں یہاں چیزیں چاہیے تھیں اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. The other thing is it has to be Pakistan first. While we learn from other jurisdictions, ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ کیپٹل فلائٹ کے اس میں کیا معاملات ہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں سوٹیبلٹی کے جو ایشوز ہیں, اور تیسری چیز ہے جو کے وائی سی اے ایم ایل کے سلسلے میں ہے. ان ساری چیزوں کو ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے. تو یو ول سی کہ دس اتھارٹی انشاءاللہ ول اسٹارٹ ورکنگ. ہیز آلریڈی اس کے 2 بورڈ میٹنگس تو ہو چکی ہیں, بٹ وی آر جسٹ ویٹنگ انشاءاللہ دا پارلیمنٹ پاسز دس بل, تاکہ اس میں پھر جو لائسنسنگ رجیم ہے وہ ساری شروع ہو جائے. دیکھیں یہ بہت ایک ایسی چیز تھی مہر کہ وی کوڈ ہیو کیپٹ آر ہیڈ ان دا سینڈ اینڈ سے کہ دس گوئنگ ٹو بلو اوور, لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے. So the faster the better to get on board, sir. So are you looking at 6 months کی یہ authority مکمل طور پہ فعال ہو جائے گی and we'll be linked to the international markets? ہاں نہیں انشاءاللہ during not 6 months, before the year is out. Oh, lovely. Okay, lovely. And before I forget, Minister صاحب, 30 ارب USD کی ایک ڈسکریپنسی بار بار ہائی لائٹ ہو رہی ہے. آن این ایوریج یہ تو ہماری اینیول امپورٹس کا 10% بن رہا ہے. آئی ایم ایف ٹریڈ نمبرز 5 سال کے 30 ارب امریکی ڈالرز کا ڈفرنس ہائی لائٹ ہو رہا ہے بٹوین اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ پی بی ایس ڈیٹا. اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف ایک ٹیکنیکل مشن بھیجنا چاہ رہا تھا. اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے اسٹیٹ بینک آلریڈی کلیریفیکیشن دے چکا ہے, اور اسٹیٹ بینک کا جو ڈیٹا ہے دیٹ از دا ون وچ گوز ان ٹو دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نمبرز. اور جو اس میں باقی جو اگر کوئی ٹیکنیکل ریکنسیلیشن کی بات ہے وہ ہمیں جو ہے وہ وی ول ڈیل اٹ ایٹ آر لیول. ہمیں کوئی آئی ایم ایف کی نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے, اور نہ کوئی ایسا کوئی ذکر ہوا ہے, کیونکہ یہ بار بار چیز ایک آتی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. when the mission was here, this was brought up, پھر انہوں نے کہا جی یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ وہ تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا, وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا. So as far as I'm concerned, this is behind us. State Bank has already issued the clarification. Interesting, sir, because I thought کہ they were wanting to, اور ہم نہیں چاہ رہے تھے, کیونکہ پی بی ایس رپورٹس کو پلاننگ منسٹری تو شور دیکھ رہی ہوتی ہے, بٹ اس سال تو جون میں آپ نے بھی پی ایف ایس ڈیٹا کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ چیئر کی تھی نا, اینڈ اٹ واز رپورٹڈ ایز ویل. سو کنسرن تو آپ کی بھی ہوگی. اب حکومت نے اس حوالے سے کوئی کریکٹیو میجرز لیے ہیں؟ سر آئی آسک یو دس بیکاز انڈسٹری را مٹیریل امپورٹس کو فیسیلیٹیٹ ہم نے 0.00 ریٹ پہ کیا ہو, سو ایکسپورٹس آر فیسیلیٹیٹڈ, لیکن ایف بی آر وہ کی نہیں کر رہا تھا. سو ادھر یا تو ہم دیکھ رہے ہیں ادھر ٹیکس ایویژن ہوئی ہے یا ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کچھ تو ہوا ہے. ڈیٹا اینڈ ڈیٹا انٹیگریٹی شوڈ آلویز بی امپرووڈ ایز وی گو فارورڈ. تو اگر میرا کوئی ایسا ویو ہے اس میں تو یہ ہے کہ whether it's the private sector or the public sector, there's always room for improvement. لیکن اس میں کوئی ایسی سنسٹر چیز نہیں ہے. یہ ڈسکریپنسی ہے ہی نہیں, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, یا کچھ سنسٹر نہیں ہے مگر کچھ سنسٹر نہیں ہے. نہیں, لیکن اگر کوئی ریکنسیلیشن کا ایک ایشو ہے تو ریکنسیلیشن ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز یہ تو آن گوئنگ ایک پروسیس ہے.
So उसमें कोई ऐसी चीज़ from my perspective is nothing which is कोई मेलाफाइड काम नहीं हुआ आप कह the रहे way हैं। it has been blown out of the proportion. ठीक है, ठीक है। और सर आपने बार बार फर्स्ट वुमेन बैंक का तो जिक्र किया, बट आई वुड लाइक एन अपडेट फ्रॉम यू रिगार्डिंग PIA's प्राइवेटाइजेशन। नवंबर का कहा गया था, आर वी स्टिल गुड फॉर दैट? November end is what we are sticking with. ओके, उसमें मोहम्मद अली साहब की क़यादत में बहुत अच्छी तरह ये चल रहा है। और फिर 3 डिस्कोज हैं, लेस्को, फेस्को और Alvarez and गेप्को, Marshall इनके भी is तो a आई थिंक दे आर sell-side आल्सो advisor and रनिंग working on बिहाइंड that. देयर डेडलाइंस। इनको जी वो एक सिलसिला चल रहा है कि ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर वी आर गोइंग टू डू इट। रूजवेल्ट का सिलसिला चल रहा है कि हमें रूजवेल्ट का मैंने आपसे अगले ही पूछना था सर, क्या बन रहा है? करना है वो भी कुछ हफ्ता। कभी हम इसको गिरा रहे होते हैं स्काई क्रेपर बनाने के लिए, कभी रेनोवेट कर रहे होते हैं, अब क्या कर रहे हैं? नहीं, वो उसमें यही है कि अब जो नया सेल साइड एडवाइजर, आई थिंक द प्रिविटाइजेशन कमीशन शुड बी एबल टू अपॉइंट दैट। वी हैव सम वेरी क्रेडिबल पीपल हु हैव कम in terms of expressing their interest to be sell side advisor. तो अगले कुछ हफ्तों में sell side advisor appoint हो जाएगा, and then we will take their advice and take it forward. But all I can tell you, there's a huge amount of interest in that property. It always has been, sir, and understandably so. बस वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ना ज़्यादा हो और ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत हो, इसको यकीनी बनाना है। सर ये गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट आप लोग कब अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर रहे हैं? ये अब फाइनल इसकी सिंडिकेशन चल रही है, तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इट विल बी डन। यूएसए और माइंस के हवाले से $500 मिलियन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुई थी एक अमेरिकी कंपनी के साथ। इसमें एक साइड FWO है, पार्टी है हमारी, तो इस मुआहदे की तफसीलात क्या हैं? कितने साल में इम्प्लीमेंट होगा ये प्रोजेक्ट? और एडिशनली पहले ये बता दीजिए इसकी टाइमलाइन भी, और क्या रेकोडेक के साथ वाली माइंस में, अभी आप अमेरिका में ही थे, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी अमेरिकन ने कोई दिलचस्पी शो की? तो इसमें मैं ये जो मिनरल्स एंड माइनिंग सेक्शन है, ये दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट नाउ वी आर एब्सोल्युटली फोकस्ड कि ये जो रिकोडेक का फाइनेंशियल क्लोज जो है वो वी गेट इट डन। और उसमें मैं IFC के साथ, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ भी मीटिंग हुई, और जो उनके बाकी मुतलका लोग हैं, क्योंकि एज यू नो दे आर लीडिंग द सिंडिकेशन। तो आई थिंक इंशाल्लाह दैट क्लोज इज अराउंड द कॉर्नर। उसमें सिर्फ एक चीज़ का इस वक्त इंतज़ार है, और वो ये है कि US EXIM की पार्टिसिपेशन। और US EXIM की पार्टिसिपेशन अपनी जगह है, लेकिन एज यू नो बिकॉज ऑफ द US गवर्नमेंट शट डाउन एट द मोमेंट, वो एक डिले है। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव इट्स नॉट अ बिग नंबर दैट US EXIM इज कमिंग इन, लेकिन आई थिंक स्ट्रेटेजिकली एंड सिम्बॉलिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस सारे एरिया में आपने एक कंपनी की बात की है, लेकिन बहुत इंटरेस्ट है। मैं बार बार ये कहता हूँ, इसमें अली परवेज़ साहब ने भी कई दफ़ा ये बात की है कि ये जो सारे डेथियन बेल्ट है इन बलूचिस्तान इज़ पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू the global shortage in copper as the world moves towards energy transition. So this is a real game changer for us. I hope इसमें so. सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इसमें मैं DFC के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर है बेन ब्लेक, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। So they are all going to be very supportive in supporting the US companies coming in, and if they need financing, whether it's equity or debt, to support them on both sides.